السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال اللہ تعالی ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ذات ہے اور اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی حقیقی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں مخصوص وقت کے لیے بھیجا ہے، زندگی عطا فرمائی ہے، اور پھر کچھ آگے مراحل رکھے ہیں تاکہ ہم اس زندگی میں ان مراحل کو طے کرنے کی تیاری کر سکیں۔ دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی، محشر کی زندگی، جنت کی زندگی، تو میرے اور آپ کے آگے ایک پورا نظام ہے۔ ہمارا یہ جو بدن ہے یہ لباس کی طرح ہے اور روح اصل ہے۔ یہ لباس دنیا میں جب روح نکل جاتی ہے تو پھر روح ہی آگے چلتی ہے، یہ لباس یہیں رہ جاتا ہے۔ دن رات کے پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، شمس و قمر کے بنانے والے بھی اللہ ہیں، کائنات کے سارے نظام کو چلانے والے، تدبر کرنے والے، تدبیر کرنے والے، سنبھالنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہ دنوں کی جو تبدیلی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، غریب امیر، مسلمان کافر، چھوٹا بڑا، مرد و عورت، گویا کل انسانیت جتنی ہے سب لوگوں کو ایک چیز سب کو عطا فرمائی ہے، اس کو کہتے ہیں وقت۔ وقت ایک دھودھاری تلوار کی طرح ہے جو دونوں طرف سے کاٹتی ہے۔ مجھے اور آپ کو وقت کی تلوار کاٹ رہی ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو رہو تو مسافر کی طرح رہو۔
مسافر سے یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتیں استعمال نہیں کرو، استعمال کرو، لیکن اس کو اصل نہ سمجھو اور یہاں قیام کو مستقل خیال نہ کرو۔ جیسے اسٹیشن پر رک کر مسافر نے اگلی منزل پر چلنا ہے، ایسے دنیا بھی ایک مسافر خانہ ہے، مسافرت کا نظام ہے، یہاں جو آ رہا ہے وہ آگے جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں حکایت ہے، قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، حکایت ہے کہ وہ جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بڑھیا کو دیکھا، خاتون کو، وہ رو رہی ہے، تو اس سے پوچھا بی بی کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا جوانی میں فوت ہو گیا ہے تو میں اس کو رو رہی ہوں کہ جوانی میں چلا گیا ہے۔ تو حکایت میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کتنی عمر میں گیا؟ تو بی بی نے کہا کہ کوئی 400 سال میں، 400 سال عمر پائی اور جوانی میں چلا گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تو 400 سال دنیا میں زندگی گزار کے جانے والے پر رو رہی ہے، ایک امت ایسی بھی اللہ تعالیٰ آخری پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے جن کی کل عمریں ہی 60 سے 63 سال ہوں، اوسط عمریں۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ وہ لوگ گھر بنائیں گے جو 60-63 سال رہیں گے، تو گھر بھی بنائیں گے یہاں؟ تو حکایت میں لکھا ہے حضرت نے فرمایا محلات بنائیں گے، گھر نہیں، محل بنائیں گے۔ تو بڑھیا کہنے لگی اگر میں اس امت میں ہوتی، مجھ پر وہ وقت آتا تو میں تو درخت کے نیچے اللہ کی عبادت کرتے، نماز پڑھتے، اللہ کو یاد کرتے، یہ 60-63 سال کی زندگی گزار لیتے۔ تو میری اور آپ کی زندگی تو کوئی بڑی زندگی نہیں ہے، بہت مختصر زندگی ہے۔ پیچھے کبھی مڑ کے انسان دیکھے یا سوچے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہوتے تھے وہ آپ کو بڑے نظر آ رہے ہیں، جو بڑے تھے وہ شادی شدہ نظر آ رہے ہیں، جو شادی شدہ تھے وہ بوڑھے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے خاندانوں میں بھی، گھروں میں بھی اسی طرح۔ ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، داڑھی کے بال ان کے کالے ہوتے تھے اور وہ سفید ہیں سارے۔ تو آہستہ آہستہ یہ ایک زندگی کا نظام ہے۔ یہ جو دنوں کا ہیر پھیر ہے، تبدیلی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو وقت کی نعمت عطا فرما رکھی ہے، یہ اس کی قدردانی کے لیے ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس وقت ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، اگرچہ اس پر کلام ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دن طلوع ہوتا ہے تو یہ سب انسانیت کو یہ کہتا ہے کہ میں تیرے اوپر طلوع ہونے والا وہ واحد دن ہوں جو کبھی دوبارہ قیامت تک واپس نہیں آؤں گا۔ جو دن طلوع ہوا ہے یہ قیامت تک دوبارہ یہ دن واپس نہیں آئے گا، یہ ایک ہی دفعہ ہے، اور اس دن میں تم اس گھر کی تیاری کر لو اس دنیا کی زندگی میں جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں بہت زیادہ رہنا ہے، جو نہ کبھی ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ یہ جو تصور آخرت ہے یہ انسان کو درست رکھنے میں کام آتا ہے کہ میں نے کسی کے آگے پیش ہونا ہے، میں نے کہیں اپنے زندگی کے ورک کا، صفوں کا حساب دینا ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتایا بھی ہے کہ قبر میں بھی سوال ہوں گے، اس سے 3 سوال قبر میں ہوں گے۔ اب وہ قبر کے سوالوں میں جیسے آپ
جہاز میں چڑھنے سے پہلے 2-3 مراحل ہوتے ہیں، آپ سے سوال ہوتے ہیں، پاسپورٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، مہر لگی ہے، پاکستانی شہری ہو، تو یہ سوال ہے، دیکھا بھی جاتا ہے۔ تو قبر میں بھی سوال ہوں گے کہ دنیا میں جو آئے تھے تو کسی کو جانتے ہو کہ جس نے تمہیں پالا ہو، اس کو رب کہتے ہو، اس کو جانتے ہو کون ہے وہ؟ اور دنیا میں آئے تو کس کے پیچھے چلتے رہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتے ہو، ان کی مانتے ہو؟ کوئی یہ کہے جی میں مانتا تو ان کی نہیں ہوں لیکن ان سے میری محبت ہے، تو یہ بتائیں یہ سوال صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا، سوال غلط ہو جائے گا۔ جی مانتا تو میں ان کی نہیں ہوں لیکن محبت بہت کرتا ہوں، تو یہ جواب یہ ہے کہ یہ اس سوال کا یہ جواب نہیں ہے، جو پوچھا وہ بتاؤ۔ اسی طرح 5 دوسرے جو سوال ہیں وہ بھی، جو میں اور آپ کماتے ہیں کہاں سے اور لگاتے ہیں کہاں پر، یہ سوال ہے، اور اس معاملے میں بے فکر ہوتے ہیں چونکہ تصور آخرت واضح نہیں ہے۔ یہ چیزیں قرآن کریم نے بار بار ذکر فرمائی ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ جو لوگ قبروں پر دنیا پڑی ہوئی ہے سجدے کر رہی ہے، یہ کون ہے؟ یہ بھی تو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی کہتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے اللہ والوں کے مزاروں پر جو مرد عورتیں جاتے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، تو پھر یہ کس نظریے کے تحت دنیا زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کیا یہ اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں؟ اللہ ہی سے مدد میں واسطے کی ضرورت ہمیں کوئی نہیں ہے، براہ راست مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ براہ راست سنتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو رمضان المبارک کی آیات ہیں فرض روزے والی، اس سے آگے جا کے یہ رمضان میں اور عید کے دنوں میں ہم ان آیتوں پر بحث کرتے ہوتے ہیں، اس میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، میرے بندوں کو کہو میں تم سے قریب ہوں، جب مجھ سے دعا مانگیں جو مانگیں میں عطا کرتا ہوں۔ تو مفسرین نے علماء نے لکھا ہے کہ دعا کوئی بھی مردود نہیں ہوتی، 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا دعا مقبول ہوتی ہے یا دعا محدود ہو جاتی ہے، مردود کوئی دعا بھی نہیں ہوتی۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے صدر پاکستان بنا دے، تو یہ مردود نہیں ہوگی، مثال عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پر مردود نہیں ہوگی، مقبول ہوگی یا محدود ہو جائے گی۔ مقبول ہوگی تو بن جائیں گے، گھر سے اٹھا کے اللہ بنا دیں گے، مقبول نہیں ہوگی محدود ہو جائے گی۔ قیامت کے دن جب مرحلے ہوں گے، گھاٹیاں ہوں گی، تو پھر یہ جیسے پرچہ لکھا جاتا ہے تو صفائی کے نمبر، لکھنے کے نمبر اور وقت کی پابندی کے نمبر، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی یہ جو محدود دعائیں ہیں یہ وہاں کام آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لگاؤ اس کی وہ دعا ساتھ، کتنے نمبر کم ہیں اس کے، لگاؤ اس کی وہ دعا جو یہ دنیا میں مانگتا رہا، تو میں نے محدود کر دی تھی اس وقت کے لیے، اس کو محدود کر لیا تھا آج کے دن کے لیے، یہ اس کے کام آئے گی۔ تو دعا کی 3 صورتیں لکھی ہیں مفسرین نے، یا تو دعا مقبول ہوگی، جو مانگا ہے وہی مل جائے گا، یا جو مانگ رہا ہے اپنی کچی عقل سے مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرما دیں گے، اور یا تیسرا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو محدود فرما دیں گے آخرت کے لیے، چونکہ وہاں کی زندگی بھی ہے۔ ہمارا تصور آخرت کمزور ہے، ہم چاہتے ہیں اللہ تو اس سے میں آج 2 روٹیاں مانگ رہا ہوں، مجھے 2 روٹیاں آج چاہیے، تو 1 روٹی دے رہا ہے اور 1 تو محدود کر رہا ہے۔ یہ تو مالک کا علم ہے، مالک کو معلوم ہے
آپ کا اور میرا بچہ پہلی یا دوسری کلاس کے اچھے نمبر لے کر کیا کہتا ہے؟ مجھے گاڑی لے کے دو بابا، مجھے گاڑی لے کے دو، مجھے چابی دے دو، گاڑی دے دو۔ میرے بھانجے بھانجیاں ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ ایک چھوٹا سا بھانجا ہے میرا، تو وہ والد کو کہے کہ 3 سال 4 سال کا بچہ والد کو کہے کہ تم اس سیٹ سے اٹھو، میں بیٹھوں گا، میں چلاؤں گا۔ اب اس کی تو سوچ اور عقل اتنی ہے، اب اس کو یہ نہیں پتا کہ کچھ وقت گزرے گا تو ہی چلائے گا، تیرے ہی کام آئے گی۔ اسی طرح انسان کی دعا کبھی ہے، وہ دعا اس کو کام آتی ہے، زندگی میں اللہ تعالیٰ لوٹا دیتے ہیں، اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں، یہ ذریعہ آخرت اس کو بنا دیتے ہیں تاکہ اس کی آخرت کے لیے وہ ذریعہ بن جائے، اچھا ہو جائے، اس کے درجات کی بلندی ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دن رات کی تبدیلی رکھی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ دن بھی آ رہا ہے، رات بھی آ رہی ہے، دن چڑھتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ نا امید نہ ہو، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے، اور رات چڑھتی ہے تو بتاتی ہے کہ زندگی میں کبھی مشکلات بھی ہوتی ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، رہنے کے لیے نہیں ہوتی، چلنے کے لیے ہوتی ہیں، آتی ہیں گزر جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی میری زندگی تو 50-40 سال سے تکلیفوں میں ہے، تو علماء نے اس کا بھی جواب لکھا ہے، میں موت ہر تکلیف سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جب بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کسی مریض کو کہ اس کو کتنی نلکیاں لگ جائیں اور کتنے اس کے پیٹ اور اعضاء کھول دیے جائیں اور اس کو کتنی تکلیف ہو، اور نہ وہ کھا سکے، نہ وہ پی سکے، نہ وہ پہچان سکے، خود کو بھی تو نہیں پہچانتا، تو پھر کیا کہتے ہیں سب کہ اس کی یہ تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی، تو اللہ اس کی تکلیف کو آسان کرے۔ تو موت آتی ہے تو اس کی تکلیف آسان ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، اس کی جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں سب آسان ہو جاتی ہیں۔ تو موت بھی مومن کے لیے راحت ہے، اگر اس کی زندگی اچھی ہے تو موت بھی اس کے لیے خوشی اور راحت کا ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سال نیا عطا فرمایا ہے، تو نیا سال ہے۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں، ہم اس نظریے کے ذہن کے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں چاند بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا۔ قمری سال ہو تو اس کا حساب کتاب بھی رکھنا ضروری ہے، اس پہ روزے ہیں، اس پر حج ہے، اس پر خواتین کی عدت کا نظام ہے، طلاق کی عدت ہو یا خاتون کے شوہر فوت ہو جائیں ان کی بیوگی کی عدت ہو، وہ سارا نظام چاند کے مہینوں کے ساتھ ہے، وہ سورج کے مہینوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ سورج کے مہینے ہیں، پھر فصلوں کے اعتبار سے بھی مہینے ہیں، اور پھر موسموں کے اعتبار سے بھی مہینے ہیں، ہاڑ، جیٹھ، یہ والے جو مہینے ہیں، ساون، بھادو، تو یہ والے بھی مہینے ہیں۔ دنیا میں مختلف کیلنڈر ہیں، چائنیز کیلنڈر ہے، جیپنیز کیلنڈر ہے، کورین کیلنڈرز ہیں، یورپینز کیلنڈر ہیں، تو اس کو آپ گریگورین کیلنڈر کہیں، اے ڈی کیلنڈر کہیں، بی سی کیلنڈر کہیں، شمسی کیلنڈر کہیں، جو بھی کہیں، بنایا میرے رب نہیں ہے، جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک نیا سال عطا فرمایا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ اپنے پچھلے سال کی جو کمیاں ہیں اس کو اس سال میں پورا کر لیں، روحانی طور پر جو کمیاں ہیں، دینی طور پر جو کمیاں ہیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن جس چیز کی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں اوپر بیٹھ کر ہمیں جو نظر آ رہا ہو وہ ویسے نہ ہو جو نیچے سے بیٹھنے والوں کو نظر آتا ہو، زاویہ نگاہ کا فرق ہوتا ہے، تو سپیس دینی چاہیے دوسروں کو بھی۔ لیکن جو ہماری تشخیص ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم سے جو دوری ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے،
قرآن کریم سے دوری ہے، ناظرہ قرآن کریم صحیح نہیں ہے، اور قرآن کریم کی یومیہ تلاوت نہیں ہے۔ گھروں میں تلاوت اب صرف بزرگ حضرات کرتے ہیں، آپ کی نوجوان نسل تلاوت نہیں کرتی۔ بچیوں کا مجھے معلوم نہیں ہے، بچیاں نیک ہوتی ہیں، گھر کی مائیں بہنیں ہماری عورتیں نیک ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، وہ کرتی ہوں گی، لیکن بچوں کا جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، لڑکوں سے، ان سے اگر پوچھیں تو وہ ان کی زندگی میں تلاوت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، موبائل میں بھی نہیں ہے۔ چلو ہم کہتے ہیں تم موبائل کے ایڈکٹڈ ہو، اس سے عادی ہو، تو تم موبائل میں ڈال لو، قرآن کریم موبائل میں ڈال لو۔ کئی ایسی ایپس ہیں کہ جو آپ کو ہر گھنٹے بعد ایک آیت خود بخود نکال کر دے دیتی ہیں، تاکہ وہ ٹون ہوگا تو آپ دیکھو گے کہ کوئی میسج آیا ہے تو آپ دیکھیں گے تو وہ سامنے آیت ہے، چلو ایک آیت پڑھ لو۔ کئی چیزیں ہیں، لیکن قرآن کریم سے دوری یہ بہت بڑا آج کے زمانے کا مسئلہ ہے۔ پہلے زمانوں میں کم تھا، لیکن آج کے زمانے میں یہ مسئلہ بہت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا رواج آہستہ آہستہ ختم ہو رہا، اس کو کوئی ضروری چیز نہیں سمجھتے۔ حالانکہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا یہ قرآن کریم میرے سامنے ہے، اس قرآن کریم پر ان کا کام ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو تمہیں نماز کا مزہ آئے، ایمان کا مزہ آئے، نماز کا مزہ آئے، ہم تو بیمار والی نماز پڑھتے ہیں، جیسے بیمار کو آپ سپائسی کھانا بھی دیں تو وہ کہتا ہے نہیں پتہ، بیمار کو میٹھا دے تو وہ کہتا ہے نہیں پتہ۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، امام مقتدی سب ایک صف میں ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کا ذائقہ کیا ہے، قرآن کریم کا نماز کا کیا ذائقہ ہے، ذائقے ہیں اس کی لذت ہے، ہر چیز کی ایک لذت ہے تو اس کی بھی لذت ہے، لیکن روح بیمار ہے، کمزور ہے، اس لیے قرآن کریم کی لذت کا پتہ نہیں چلتا۔ ترجمہ قرآن کریم تو بعد کی بات ہے، پہلے تو تلاوت ہے۔ اچھا جی، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے۔ علماء نے لکھا ایک ہے حیا جو ایمان کا حصہ ہے، الحیاء من الایمان، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ حیا اور ایمان کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے، ایک چیز ہے یہ۔ حیا ایمان میں سے ہی ہے، حیا ایمان میں سے ہی ہے۔ ایک ہے شرم، وہ شرم جو علماء نے لکھا جہنم لے کے جائے گی۔ میری عمر 60 سال ہو گئی ہے، مجھے شرم آتی ہے جی، ابھی میں نہیں پڑھ سکتا ناظرہ قرآن کریم، لیکن مجھے شرم آتی ہے، میرے بڑے بڑے نواسے نواسیاں ہیں، دوتے پوتے ہیں، میں ریٹائر آدمی ہوں، سفید میری داڑھی ہے، میں اب یہ شرم جہنم لے کے جائے گی اس کو۔ جی میں نماز نہیں سیکھ سکتا چونکہ میری عمر 60 سال ہے۔ اسلام آباد کچھ عرصہ پہلے مجھے جانا ہوا تو میں نے وہاں دیکھا، کسی ایسے مقام پر ہم گئے سرکاری طور پر، وہاں میں نے دیکھا کہ 65 سال 60 سال 70 سال کے لوگ ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں، ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں۔ مجھے ایک دم خیال ہے کہ 65 60 سال کی عمر میں ڈرائیونگ سیکھتے ہوئے تو ان کو شرم نہیں آ رہی، اور ناظرہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے 60 سال کی عمر ہے تو بس شرم آ رہی ہے۔ لائسنس لینا ہے، اگر آپ نے بندوق کا لائسنس لینا ہے تو تب آپ کو آنی چاہیے چلانی، تو وہ جس عمر میں بھی آپ سیکھیں۔ گاڑی آپ نے لینی ہے، چلانی ہے، تو آپ کو چلانی آنی چاہیے، اس کے لائسنس کے لیے آپ کو سیکھنا ضروری ہے، اس کے لیے تو کوئی شرم نہیں ہے۔ تو پھر قرآن کریم کے ناظرے کے لیے ہمیں کیوں شرم؟ ہم شرما جاتے ہیں کہ جی مجھے قرآن کریم کا ناظرہ نہیں آتا، اب میں اس عمر میں کیا سیکھوں گا۔ یہ شرم انسان کو، یہ حیا نہیں ہے بھائی، سیکھنے میں کیا شرم ہے، عمر زیادہ ہو یا تھوڑی ہو اس میں کیا شرم ہے، کوئی شرم نہیں ہے، قرآن کریم سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ سیکھیں، آپ ہم سے سیکھیں، قاری صاحبان سے سیکھیں۔ ہمارے مدرسے میں کتنے قاری صاحبان ہو گئے؟ 2 3 4 5 قاری صاحبان، 5 قاری صاحبان پڑھا رہے ہیں، تو سیکھیں، دن رات سیکھیں، صبح سیکھیں، شام سیکھیں، جس وقت سیکھیں۔
اور پھر ہے قرآن کریم کی تلاوت، کہ روزانہ ہم عہد کر لیں کہ اب میری زندگی کے جو بھی دن ہوں گے میں قرآن کریم کو تھوڑا زیادہ، ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، کوئی پاؤ پارا پڑھ سکتا ہے، کوئی آدھا، کوئی پورا، کوئی 2 پارے، تو میں قرآن کریم کی روزانہ جی تلاوت اب میں کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ جی قرآن کریم کی تلاوت کرے تو سمجھتے نہیں ہیں تو اس تلاوت کا کیا فائدہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے ساتھ ٹکرانے والی بات ہے۔ حضور فرما رہے ہیں الف حرف، لام حرف، ومیم حرف۔ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں ان 3 حرفوں، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور فرما رہے ہیں میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، میں کہتا ہوں یہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، یہ 3 حرف ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں کم سے کم، یہ نہیں ہے 10 پر فکس نہیں ہے، کم سے کم 10 نیکیاں تو عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ پورے کسی بڑے امام صاحب، کسی صحابی، کسی تابعی، کسی بزرگ کا آپ بتائیں، ڈھونڈ لیں دنیا میں جو آپ کو الف لام میم کا ترجمہ بتا سکے، کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے۔ تو جب ترجمہ نہیں بتایا، آپ پڑھتے ہیں الف لام میم، حامیم، یاسین، طاسیم میم، نون، قاف، ہیں قرآن کریم میں یا نہیں؟ سورتوں کے نام ہیں، سورتیں شروع ہو رہی ہیں، طاسین سے اور طاسیم میم سے سورت شروع ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ قرآن کریم کا دل ہے سورہ یاسین شریف، یاسین۔ اب یاسین کا کیا ترجمہ ہے؟ جتنی مرضی ہے تفسیریں دیکھ لیں، جتنے بڑے بزرگ مرضیے ہوں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں ہے، اپنے پیغمبر کو بتایا ہو لیکن ہمارے تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آیا، حضور نے نہیں بتایا۔ تو اب آپ بتائیں، حضور فرما رہے ہیں کہ ترجمہ جانے بغیر بھی الف لام میم کے 3 حرف پڑھو گے تو 30 نیکیاں حاصل ہوں گی۔ ترجمہ جانے بغیر بھی الف لام میم یہ 3 حرف پڑھو گے تو 30 نیکیاں ہوں گی۔ آپ کہتے ہیں کہ تم بغیر ترجمہ سمجھے، بغیر سمجھے بوجھے قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بھائی فائدہ ضرور ہے، فائدہ ہے، اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں فائدہ ہے تو فائدہ ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ قرآن کریم بغیر سمجھے پڑھنا بھی فائدہ ہے، سمجھ کے پڑھنا نور علی نور ہے۔ پھر اس میں تدبر ہے، اس کا ترجمہ، معنی، تفہیم، تفکر، تدبر ہم نے تدبر دیکھا، آپ بھی دیکھیں کبھی علماء کو، میرے والد صاحب ہیں، مثال گھر سے دے سکتے ہیں انسان، تو وہ رمضان المبارک میں جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ 1 صفحے پر ہیں عصر کے بعد، اور افطاری تک اسی 1 صفحے پر ہی وہیں بیٹھے رہتے ہیں اور اسی میں گم ہوتے ہیں۔ مفہوم کا سمندر ہے قرآن کریم کا، غوطے مار رہے ہیں انسان، پتہ چل رہا ہے قرآن کریم کیا زبردست کتاب ہے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا نا، یا ہارون، یا اخت ہارون، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، وہ جتنی آیات میں نے سورہ مریم کی پڑھی اتنی تفصیل ہے ان میں، تو میں نے تو بالکل اس کو بس ہاتھ لگاتے لگاتے پڑھا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا، بعض علماء نے لکھا حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ کو لے کر تشریف لائیں شہر بستی میں، تو لوگوں نے بات تو کی اپنے فطرت کے مطابق، لوگ تو حق اور باطل کو پہچانے بغیر بات کرتے ہیں، لوگ تو لوگ ہی ہوتے ہیں، تو بات کی، کہا کہ یہ کیا کیا ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیرے والد ایسے تھے
نہ تیری ماں ایسی تھی۔ مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ دیا ہے، سبق ہے کہ بیٹی بیٹا شادی کرتے وقت کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی زندگی، جس کام کا تانا ان کے بھائی، ان کے والد اور ان کی ماں کو دیا جائے۔ معاشرہ ایسے ہی تانے دیتا ہے جب، تو پھر اس کی ماں کو بھی ملتا ہے، اس کے باپ کو بھی ملتا ہے، اس کی بہن کو بھی، اس کے سب خاندان کو۔ ایک آیت میں قرآن کریم نے، اور کتنے اس کی تفصیلات ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ساتھ لگن عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیا سال ہوتا ہے تو اکثر میں اس دن ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا کہ نئے سال کے شروع میں زیادہ تر لوگ گولز، ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں۔ اس سال میں وزن کم کروں گا، اس سال میں یہ کروں گا، اس سال میں فلاں کام کروں گا، لیکن انہوں نے لکھا کہ 5-6 مہینے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں، پھر وہی سال، وہی زندگی۔ تو آپ بھی دیکھیں اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر فکر ہو، بار بار انسان کو سوچ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو، اللہ تعالیٰ سے انسان مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، عمل کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ ترجمے کی طرف بھی ہم تھوڑا تھوڑا اپنا دھیان رجحان کریں، تھوڑا قرآن کریم ترجمے کے ساتھ دیکھ لیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی تفسیر ہے، وہ تفسیر کبھی دیکھ لی، تھوڑی سی دیکھ لی کہ جی یہ تفسیر میں کیا لکھا ہے حضرت نے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہی دیکھ لیں، سورہ یاسین شریف کی تفسیر اور ترجمہ ہی تو یاد کر لیں نا ہم۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے، ہماری مثال حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہماری مثال برف کے تاجر کی طرح ہے کہ اس کا سامان، اس کی برف بکے گی نہیں تو کوئی نہیں لے گا، تو پگھلتے پگھلتے پگھل ہی جائے گی۔ ہم زندگی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو میرا اور آپ کا اعلان اسی اسپیکر میں کسی دن ہو جائے گا، جی فوت ہو گئے فلاں کے بھائی، فلاں کے بیٹے، فلاں کے بہنوئی، فلاں کے فلاں فلاں فلاں، اور اتنے بجے جنازہ ہے، اور دنیا کا نظام چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، میں اور آپ بھی اسی بھیڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ کب اسٹیشن سے وقت اٹھانا، ٹائم اٹھانے اور اٹھنے کا، پاؤں اٹھانے کا وقت آ جائے، جب بھی آئے اللہ تعالیٰ نعمت ایمان کو ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے، اور ایمان پر ہی فیصلہ ہے، اور ایمان کے خلافی فتنے ہیں۔ حضرت مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہر مجمع پر رک جائے، یہ اپنی ایمان کی نعمت کو ہاتھ سے دھو کر دجال کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لے گا۔ کیسے؟ ہر کس و ناکس کی بات سن رہا ہے، موبائل پاس ہے، دیکھ رہے ہیں، کسی کی ویڈیو، کسی کا بیان، کسی کی تقریر، کسی کی چیز دیکھی، بس اس کو دیکھا، اور یا تو اس کو لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا مفت میں، فضول میں لوگوں کو بھیج رہے ہیں، اور یا پھر اس کو دیکھا اور ذہن میں ڈال لیا۔ ایک ڈاکٹر تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے انہوں نے کہا، تعلق تھا ان سے میرا بہت اچھا، تو مجھے کہنے لگے کہ فلاں صاحب ہیں، یوٹیوب پر بھی آتے ہیں، تو ان کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ تو میں نے انہیں عرض کیا، نارمل محفل میں جیسے گپ شپ میں، تو میں نے انہیں عرض کیا کہ آپ ان کو نہ سنا کریں، آپ ان کو نہ سنا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ وہ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا، آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہم کوئی بہت آرتھوڈاکس اور بہت زیادہ چھوٹے ذہن کے، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کے دل میں آتی ہوگی، لیکن ہم نہ سنا کریں۔ تو انہوں نے مجھے کہا، نہیں، ان کے سننے کا اتنا فائدہ ہے، لوگوں کو ان کی باتوں سے اتنا فائدہ ہوتا ہے، اتنی اچھی وہ باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں فلاں۔ تو میں نے انہیں عرض کیا، میں نے کہا اس طرح ہے کہ وہ آپ کی، مجھے پتہ تھا، بات شروع کرنے کے لیے میں نے ان سے کہلوایا، میں نے کہا آپ کی ڈگری کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہڈی جوڑ، اس کو کیا، آرتھوپیڈک ہے میری۔ تو میں نے انہیں عرض کیا، میں نے کہا وہ آپ چلے جائیں اس مری روڈ پہ آگے ارنوئی کے قریب کہیں، تو وہاں ایک بابا جی ہیں، میں نے دیکھے ہوئے ہیں وہ، تو میں نے کہا وہ وہاں بابا جی ہیں،
تو وہ لوگوں کی L4 L5 جو ڈسکیں ہیں، نیورو کا جو کام ہے آرتھوپیڈک کے ساتھ ملتا جلتا ہے، میں نے کہا وہ بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، یہاں سے پٹھا پکڑتے ہیں، کڑک کرتے ہیں تو اس کی ڈسک ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو مجھے کہنے لگے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کہنے لگے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کئی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے بھائی، وہ پھٹیاں رکھ کے بھی تو بابے ہڈیاں جوڑ دیتے ہیں نا، دونوں طرف پھٹی رکھی اور آپ کی ٹوٹی ہڈی جوڑ دی، نہ پلستر لگاؤ، نہ ایکس رے کرواؤ، نہ ڈاکٹر کو چیک کرواؤ، تو فائدہ تو ہوا آپ کو۔ تو کہا نہیں یہ تو جہالت ہے، یہ تو جہالت ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی فیلڈ کی بات آئے تو جہالت ہے، قرآن و سنت کی بات آئے تو ہر کس و ناکس کی بات آپ سن لو، یہ جہالت نہیں ہے۔ جس کو قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو سن رہے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، اس سے اثر لے رہے ہیں۔ اگر آپ صحیح ہیں تو پھر میری بات صحیح ہے۔ میں نے کئی ایسے دیکھے ہوں گے کہ جن کو بابا جی نے یہاں سے پکڑا ہوگا اور ان کی L4 کڑک کر کے ٹھیک ہو گئی ہوگی، لیکن جو بابا جی نے یہاں سے پکڑ کے L4 L5 جن کی تباہ کی ہوگی نا، ان کو قبر میں پہنچایا ہوگا، وہ تو مجھے اور آپ کو نہیں ملے نا۔ جو خراب ہوئے ہوں گے، یوٹیوب پر آپ نے کسی اسکالر کو سنا، آپ کو اچھا لگا کہ انہوں نے دین کی اچھی باتیں کی، لیکن بھائی آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ بیسکس نہیں جانتے قرآن و حدیث کی، آپ کو نہیں پتہ ان کی اچھی باتوں نے اور کتنوں کو خراب کر دی ہے، گمراہی پھیلا دی ہے، تباہی بنا دی ہے۔ L4 اور L5 کے لیے تو آپ MRI اور CT اسکین اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے نیچے نہیں آتے۔ قرآن کریم اتنی سستی کتاب ہے نعوذ باللہ کہ اس کے لیے آپ ہر ایک کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ہر ایک کی سن لیتے ہیں۔ لاجک سے سمجھائیں پھر بات ہو۔ جب آپ لاجک کا زمانہ ہے، کیا آپ کو اچھی انگریزی آتی ہو گرامر کے اعتبار سے تو آپ سپریم کورٹ میں کورٹ 1 میں چیف جسٹس کے سامنے کیس لڑنے کے لیے کونسل ہائر نہیں کریں گے، آپ خود دلائل دیں گے، جا کر سنے گا چیف جسٹس آپ کے دلائل، کیونکہ آپ کو انگریزی اچھی آتی ہے، آپ درخواست اچھی لکھ سکتے ہیں، سنے گا، کہے گا جاؤ کسی وکیل کو پکڑ کے لاؤ، زیادہ بات نہیں کرنی۔ آپ کو تجربہ ہوا ہوگا عدالتوں میں، ججز بولنے دیتے ہیں کسی کو، کہتے ہیں چپ، خود میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، جج نے کہا بھائی بات مجھے نہیں، کسی کو بات نہیں کرنی، وکیل کو پیش کرو۔ اس کو پتہ ہے اس بیچارے کو کیا پتہ ہے۔ آپ کی میتھس اچھی ہے تو یہ کیا آپ اپنی بیلنس شیٹ اور آڈٹ آپ خود اپنا خود کریں گے؟ نہیں بھائی، آپ FBR جائیں گے، جہاں نظام ہے میتھس کا، وہاں آپ اپنی اکاؤنٹنگ اور بیلنس شیٹ آپ وہاں درست کریں گے۔ آپ کہتے ہیں میری ڈرائنگ بہت اچھی ہے، تو اس مسجد کا سٹرکچر آپ ڈرائنگ اچھی ہونے کی وجہ سے اس کا سٹرکچر آپ خود ڈیزائن کریں گے؟ اب یہ جب مسجد بن رہی تھی تو اس کا سٹرکچر ہمارے ایک دوست امریکہ میں ہوتے ہیں، اس وقت وہ حج پہ تشریف لے گئے، تو ان سے میری بات ہوئی تو وہ پھر کہنے لگے میں لیپ ٹاپ بھی ساتھ لے جاتا ہوں حج میں، تو آپ کو میں اس کا سٹرکچر ڈیزائن کر کے دے دوں گا، سر یہ کتنا ڈالنا ہے، کیا ڈرائنگز بنا کے دے۔ اب بھائی میری ڈرائنگ اچھی ہے اور نیٹ پر ساری چیزیں ملتی ہیں، تو کیا میں اس کا سٹرکچر خود ڈیزائن کر سکتا ہوں؟ تو یہ قرآن و سنت کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ ایمان نعمت ہے، متاع قیمتی ہے انسان کی، ایمان فتنوں سے ضائع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اصبح مؤمنا وامسا کافرا واصبح کافرا وامسا مومنا۔ ایسے فتنے ایمان والوں کو گھیریں گے کہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کیا سنا کس چیز پہ عمل کیا تو اسلام کے دائرے سے نکل گئے۔ کسی مولوی صاحب کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایمان کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، اور دل کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ کب کوئی ایمان کی سرحد عبور کر کے کفر کی سرحد میں چلا گیا، اس کے لیے تو کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کامل عطا فرمائیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا کبھی کبھی انسان کو تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے زندگی میں۔ تو کبھی کبھی کیسے تجدید ایمان ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمہ ہے ایسا کہ اگر اس زمین اور کائنات کے برابر بھی اس کی خطائیں اور گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے
ان خطاؤں ان گناہوں کو معاف فرما کے اس کو پاک اور صاف کریں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو کہنا چاہیے کبھی کبھی زندگی میں آپ کہہ دیا کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. معلوم نہیں میں کب کلمہ کفر کی وجہ سے دوسری سائڈ پر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ تجدید ایمان کی توفیق عطا فرمائی. تو پچھلے سارے میں نے پڑھا ہے، مجھے یقین ہے میرے سارے پچھلے معاف ہو گئے. ہاں حقوق رہ گئے جو لوگوں سے متعلق ہیں وہ معاف ایسے نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ جب تک کلیئر نہیں ہوگا تو معاف نہیں ہوگا. لیکن گناہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیا سال ہے میری اور آپ کی زندگی کا، تو کم از کم ہم اتنا کریں کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق اپنا بنانے کی کوشش کریں. ترجمہ بھی ہو، مختصر تفسیر بھی ہو، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو، اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر اور دعا بھی ہو. اللہ جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کو ساتھ لے جانا نصیب فرما، ایمان سے محرومی کے ساتھ جانے سے میری حفاظت فرما. یہ دعا بھی ہو ساتھ کہ فتنے ہیں، دجال کا فتنہ ہوگا تو یہی ہوگا نا. حضور نے فرمایا کہ دجال کے فتنے کے دوران کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں باہر جاؤں دیکھوں دجال کا فتنہ، تو اس کو جب روکا جائے گا تو وہ کہے گا نہیں میں صرف دیکھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے دجال کیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، مجھے سب پتہ ہے. فرمایا جیسے ہی اس فتنے کو دیکھے گا تو اس فتنے کا شکار ہو جائے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس لیے ہر چیز نہ سننی ہے، نہ پڑھنی ہے، نہ دیکھنی ہے. اپنی نگاہوں کی، اپنی عقل کی، اپنے دل کی حفاظت کرنا. یہ کوئی ڈسٹ بن تھوڑی ہے جو آئے دل میں اور دماغ میں ڈالتے جاؤ کچرا اور گند اور بلا. جو گندی چیز ہے اس کو دیکھو بھی نہیں. سانپ وہ پکڑے جس کو سانپ پکڑنے کا منتر آتا ہو. جس کو سانپ پکڑنے کا منتر نہیں آئے گا نا، وہ اس کو دم سے بھی پکڑے گا تو سانپ کاٹے گا اس کو. جس کو قرآن و سنت کی گہرائی کا پتہ ہے پھر وہ فتنوں کی پہچان بھی کر سکے گا. اس کو معلوم ہوگا کہ یہ فتنہ ہے وہ یہ صحیح ہے. اور کم از کم قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں اس پر کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا ماحول ہو. یہ جو ایک لا تعلقی کا ماحول ہے، آپ جو بھی کر رہے ہیں جی مجھے کیا، آپ کی وہ کیا کہتے ہیں میرا پردہ میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. نہیں، آپ کا جسم آپ کی مرضی نہیں، نہ آپ کا جسم نہ آپ کی مرضی. اللہ کا جسم اللہ کی مرضی. اللہ نے ہی دیا اسی کی مرضی چلے گی. آپ کی اپنی مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ آپ کا کدھر جسم. اسی لیے تو خودکشی حرام ہے کہ آپ اس کو امانت ہے آپ کے ساتھ، اس میں تصرف نہیں کر سکتے. آپ اپنی مرضی سے گلا گھونٹ کر خود کو نہیں مار سکتے. جب اجل آئے گی تو دنیا سے جانے کا وقت ہوگا. جب آپ نے اس میں تصرف کیا تو آپ کی بخشش نہیں ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ صاحب حیثیت لوگ خودکشی کرنے والے کی جنازہ نہ پڑھیں، صاحب علم لوگ، تاکہ حوصلہ شکنی ہو کہ کتنا قبیح فعل ہے. تو نہ میرا جسم نہ میری مرضی، اللہ کا جسم اللہ کی مرضی، اللہ کا بندہ اللہ کی مرضی، رسول اللہ کا نوکر اور خادم اور رسول اللہ کی مرضی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کم از کم اتنا ہو ہمارے نظریات واضح ہوں، برائی کو برائی سمجھیں. جو لوگ باہر کے ممالک میں ٹریول کرتے ہیں یا رہتے ہیں یا آپ کا ان سے انٹریکشن ہو، واسطہ ہو، تو جو دین کے ساتھ ہیں وہ تو علیحدہ بات ہے. جو دین کے ساتھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں میں شراب پینا کوئی بہت معیوب نہیں سمجھا جاتا. کیا کہتے ہیں؟ بہت آسان نام ہے، ڈرنک کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اب یہاں کسی کو کہیں شراب بھی ہے، شراب پیتا ہے تو لوگ اس کو رشتہ نہیں دیتے، اس کے گھر نہیں جاتے. لیکن آپ نے اس کا نام بدل دیا، ڈرنک کرتے ہیں. ڈرنک کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ ڈرنک کرتے ہیں. اب یہ ڈرنک ان کو منع ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا جگر اثر کر رہا ہے، ڈرنک منع ہو گئی تو ڈرنک نہیں پینی. ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پر تو چھوڑ رہے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو. چھوڑ دو بھائی. سود کر رہے ہو تو سود کو اللہ کے لیے چھوڑ دو بھائی.
کنونشنل ہے، نان کنونشنل ہے، جھگڑوں میں، اس میں اس میں بحثوں میں لوگ بحث شروع کر دیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم اسی لیے کہ بھائی یہ معاشرے میں اچھائی کی بات چلتی رہے، اچھائی کی ترغیب چلتی رہے، ورنہ ترغیب نہیں ہوگی، اچھے کو اچھا نہیں کہیں گے تو کچھ عرصے بعد بری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور برائی پر پھر ذہن آہستہ آہستہ پختہ ہو جائے گا، اور پھر برائی کا برا ہونا سمجھا ہی نہیں جائے گا برائی۔ لیکن یہ بھی علم کے ساتھ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے، ورنہ مستحب کو فرض کے درجے میں لوگوں کو کہے گا، اس اگلے سے مستحب چھوٹ کیا، اس نے ڈنڈا اٹھا لیا فرض کے لیے۔ زور سے کرو بھائی، تو زور والا کام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ امر بالمعروف کے جو 3 درجے ہیں، قوت نافذہ اور ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، اور پھر دل میں، تو میرے اور آپ کے لیے آخری درجہ عوام کے لیے تو دل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق عطا فرمائے، اور جو نیا سال میرا اور آپ کا شروع ہوا ہے اس سال کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بھی پورا ہو رہا ہے، پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا، آپ حضرات نے اس کو اچھی طرح لیا۔ نیا سال ہے، نئے دن ہیں، تو مسجد کے حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پس منظر عرض کرتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں روشنی نہیں تھی، تو یہ جو کھجور کی ٹہنی ہے جس کو عرجون کہتے ہیں، قرآن کریم نے کہا کالعرجون القدیم، عرجون تو وہ جس کے ساتھ کھجوریں لگتی ہیں، صحابہ وہ لاتے، اس کو آگے سے روشن کر لیتے اور اس سے روشنی کرتے، کبھی وہ روشنی بجھ جاتی، کبھی تیز ہوتی، کبھی کم ہوتی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، 9 ہجری میں۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے شام، تو شام اس وقت متمدن تھا، تہذیب یافتہ تھا اپنے وقت کے اعتبار سے۔ شام قبل از مسیح سے شام، دمشق، یہ شہر آباد ہے۔ تو واپس آتے ہوئے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا لے آئے، وہاں سے لیمپ لے آئے مسجد نبوی کے لیے۔ تو مغرب کی نماز میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو محراب تو مسجد نبوی میں اس زمانے میں نہیں تھا، محراب تو بعد میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہوا ہے۔ تو مصلی کے ساتھ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیمپ رکھ دیا جلا کر۔ حضور تشریف لائے مسجد میں، دیکھی مسجد روشن، فرمایا اللہ میری محمد کی مسجد کو کس نے روشن کیا، اگر آج میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کو اس کے نکاح میں دیتا۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے شام، اور یہ وہاں سے دیا لے کر آئے ہیں۔ تو پاس کھڑے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے چچا ہیں حارث، حضور کے والد کا کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ تو عبداللہ کے بڑے بھائیوں میں سے ہیں حارث، ان کے بیٹے حضور کے بڑے چچا کے بیٹے نوفل بن حارث بن عبد المطلب کھڑے تھے، آگے بڑھے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی آپ کی اجازت سے تمیم داری کے نکاح میں دیتا ہوں۔ تو میں اس لیے عرض کرتا رہتا ہوں، مسجد میں دینے کو ہلکا نہ سمجھا کریں، یہ مسجدیں اوپر چڑھنے کے لیے ہیں، اوپر چڑھیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا فلسفہ نہیں ہے، حضور کی بات عرض کر رہا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو دھنکیں گے تو یہ جتنی مساجد کے ٹکڑے ہوں گے، جتنی مسجدوں کی زمینیں ہوں گی، اس مسجد کی زمین کو اللہ تعالیٰ اکھیڑیں گے اپنے حکم سے، اور بغیر پیٹرول اور پر کے یہ چلیں گی ساری مسجدیں بیت اللہ شریف کی طرف، اور بیت اللہ شریف کی مسجد کے صحن کو بھی، فرش کو بھی اللہ تعالیٰ زمین کو اکھیڑیں گے، اور پھر یہ چلیں گی ساری مسجدیں، اور بیت اللہ ساری کی ساری پہنچیں گی مسجد نبوی شریف کے پاس، اور بیت اللہ شریف سے آواز آئے گی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور مسجد نبوی شریف کی زمین بھی اٹھ کر بیت اللہ کی زمین اور باقی کائنات کی ساری زمینوں کی مسجدوں کے ساتھ ملے گی، بغیر پروں بغیر پیٹرول کے اللہ تعالیٰ ان کو چلا کر مسجد اقصی تک پہنچائیں گے، اور مسجد اقصی کی زمین بھی اٹھا کر اس کے ساتھ لگائیں گے۔
چونکہ آسمانوں پہ چڑھنے کے دروازے مسجد اقصی سے اوپر ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس مسجدوں کی ساری زمین کو بیت المقدس کی زمین، مسجد اقصی کی زمین کے ساتھ ملا کر جنتوں میں داخل فرمائیں گے۔ آپ جو بیٹھے ہیں دنیا کی زمین میں نہیں بیٹھے ہیں، جنت کی زمین میں بیٹھے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مساجد کی ضروریات ہوتی ہیں، کوئی شرم نہیں آتی ہمیں ان ضروریات کو بیان کرتے ہوئے، اس لیے آپ اپنا حصہ، نیا سال ہے، کئی مساجد میں ہم نے دیکھا ہر شادی شدہ فرد پر 500 روپے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے آپ سے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے چندے میں آپ 10 روپے کے نوٹ کو کم کر دیں، 100 روپے کے نوٹ پر آ جائیں۔ نئے سال سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں والا، لاکھوں والا، کروڑوں والا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ آپ اپنی زندگی دیکھیں، بچپن کیسا تھا اور آج کیسا ہے اللہ کی نعمتوں سے، تو دیتے رہیں گے، اللہ کے گھر کے ساتھ چلتے رہیں گے تو اللہ بھی آپ کو چلائے گا۔ میرے گھر میں آپ کارپیٹ ڈالیں، صوفے رکھیں، روشنیاں کریں، تو میرے دل پر کیا گزرے گی؟ خوشی آئے گی۔ تو جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا، اس کو روشن کرے گا، اس کی ضروریات کو پورا کرے گا، کیا اللہ اس کو خوش نہیں ہوں گے دیکھ کر؟ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو کہا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔